الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ لیکچر نمبر 20۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق و عرض و سما کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء امام المجاہدین رحمت للعالمین پیغمبر علیہ السلام کی ذات و بابرکات کے لیے۔ حضرات و سامعین، آج ہم آپ کے سامنے سورۃ بنی اسرائیل کی فضیلت اور اس کا شان نزول بیان کریں گے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی ابتدا 15ویں سپارے کے شروع سے ہوتی ہے اور 15ویں پارے کے نصف پر جا کر تقریباً اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آدھے پارے سے کچھ زیادہ یہ سورت بنتی ہے اور یہ مکی سورت ہے، مکی دور میں نازل ہوئی، اور اس سورت کا نمبر 17واں بنتا ہے، اور اس سورت کی کل آیات 111 ہیں، اور اس عظیم سورت کے الفاظ 1549 ہیں، اور اس عظیم سورت کے حروف 6480 ہے۔ تو اس سورت کو بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں؟ ویسے تو اس کے 3 نام ہیں، اور سب سے مشہور نام بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اور اسراء بھی کہتے ہیں، اور سورۃ سبحان بھی کہتے ہیں، لیکن سب سے مشہور نام بنی اسرائیل ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ اس سورت کا بنی اسرائیل نام اس آیت سے لیا گیا، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ۔ تو میں پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ جس سورت کا نام، جو بھی سورت کا نام ہو، بعض دفعہ اس نام کے ماخوذ یا اس نام کے متعلق ہی اندر سورت کے اندر بحث نہیں ہوتی۔ جیسے یہ بنی اسرائیل سورت ہے، اس کے اندر بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر نہیں ہے، بنی اسرائیل کے بارے میں ڈسکس نہیں ہے، تو ویسے اس کا نام بنی اسرائیل رکھ دیا گیا، لیکن بحث جو اس کی سورت کے اندر واقعہ معراج بیان کیا گیا ہے۔ تو دوسرا نام اس سورت کا اسراء بنتا ہے، دوسرا نام مفسرین نے اسراء ذکر کیا ہے۔ تو اسراء نام اس سورت کے پہلے حرف سے، پہلے آیت سے ہی لیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اسی آیت سے اسراء لفظ لے کر اس سورت کا نام، دوسرا نام اسراء رکھا گیا۔ تو اسراء کا معنی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کی سائر، اور مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کی سائر، سدرۃ المنتہا کی سائر۔ تو اسراء کا معنی جانا ہوتا ہے، لے جانا ہوتا ہے۔ تو اسراء کے بعد اللہ رب العالمین نے لفظ صیغہ استعمال کیا لیلاً۔ تو اللہ رب العالمین نے راتوں رات ہی ایک دور دراز اور لمبا سفر، رات کے کچھ حصے میں ہی وہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو سیر کروائی اور وہ سفر طے کروایا۔ تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے اور بہت بڑی نشانی بھی ہے۔ تو صحیح البخاری شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سورۃ کہف، سورۃ مریم اور سورۃ بنی اسرائیل جو ہے یہ عتاق اول میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں عتاق اول کا معنی یہ مکہ میں شروع میں یہ نازل ہوئی، مکہ کے اندر۔ تو اس سورت کا تیسرا نام جو ہے، پہلا نام بنی اسرائیل، دوسرا نام اسراء، اور تیسرا نام جو مفسرین نے ذکر کیا ہے وہ ہے سبحان۔ یہ بھی اس سورت کا نام پہلے حرف سے ہی لیا گیا، سبحان الذی سے۔ تو عام طور پر جتنی بھی صورتوں کے اندر سبحان یا یسبح لفظ آتا ہے، تو سبحان لفظ جو اللہ رب العالمین اس موقع پر استعمال کرتے ہیں جب کوئی عظیم الشان واقعے کا ذکر کرنا ہو۔ تو دیکھیں یہ معراج کا واقعہ بہت ہی عظیم الشان اور بہت ہی حیرت انگیز واقعہ ہے۔ تو اس واقعے سے پہلے
اللہ رب العالمین نے سبحان لفظ استعمال کیا۔ اور واقعہ معراج لوگوں کے نزدیک ظاہر اسباب کے اعتبار سے یہ بہت مشکل ہے، ظاہری اعتبار کے اسباب سے بہت مشکل ہے کہ کیسے نبی علیہ السلام رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، سدرۃ المنتہا پر گئے۔ تو یہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے تو یہ بہت مشکل ہے، عقل تنگ رہ جاتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، رب العالمین اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ تو لفظ کن کہہ کر بھی جو مرضی کر سکتا ہے، اور آنکھ جھپکنے سے پہلے جو کام وہ کرنا چاہے وہ رب العالمین کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اس سورت کے 3 نام تھے، ایک بنی اسرائیل اور دوسرا اسراء اور تیسرا سبحان۔ تو اس سورت کے اندر جو مین واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے واقعہ معراج۔ واقعہ معراج کو کیوں واقعہ معراج کا مقصد کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کو عجائب دکھائے گئے، نشانیاں دکھائی گئی اور بھی بہت کچھ دکھایا گیا۔ تو واقعہ معراج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر اور مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کی سیر۔ تو ان دونوں جو ہے حصوں کو واقعہ معراج سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے، واقعہ معراج ہی ان دونوں کا نام رکھا گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو ساتوں آسمانوں کی سیر کا سفر، یہ مختصر سفر تھا، چند لمحوں کا تھوڑے سے حصے میں یہ سفر نبی علیہ السلام نے طے کیا۔ نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک پلیٹ لائی گئی، ایک تھال لایا گیا، اس تھال کے اندر ایمان اور حکمت تھی۔ پھر نبی علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا، سینہ چاک کر کے پھر وہ حکمت اور ایمان کو نبی علیہ السلام کے سینے میں اور دل میں بھر دیا گیا۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس ایک بہت تیز ترین سواری لائی گئی، اس سواری کا نام تھا براق۔ تو یہ سواری اتنی تیز تھی جہاں اس کی آنکھ، جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی وہاں پر یہ اپنا قدم رکھتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس یہ براق سواری لائی گئی۔ تو مسجد حرام مسجد اقصی میں نبی علیہ السلام نے تمام انبیاء کو امامت بھی کروائی، اور پھر براق سواری لائی گئی، براق سواری پر آپ سوار ہوئے۔ تو پھر آپ علیہ السلام کو پہلے آسمان کی سیر کروائی گئی۔ پہلے آسمان کے اندر نبی علیہ السلام کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر دوسرے آسمان کی سیر کی، دوسرے آسمان پر نبی علیہ السلام کی ملاقات حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ تو یہ میں شارٹ کٹ بیان کر رہا ہوں، یہ واقعہ تو بہت لمبا ہے، واقعہ معراج۔ اور تیسرے آسمان پر جب نبی علیہ السلام پہنچے تو وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت اور جوان تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے جبریل سے سوال کیا یہ نوجوان کون ہے؟ تو جبریل نے بتایا محبوب یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام جب چوتھے آسمان پر گئے تو وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 5ویں آسمان پر حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 6 آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آپ علیہ السلام گئے تو آپ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلام آپ کا اور آپ کی امت کا تحفہ ہے، بلکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام نے تحفہ دیا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ، یہ آپ اور آپ کی امت کے لیے تحفہ ہے۔ یہ زمین، جنت کی جو زمین ہے یہ چٹیل میدان ہے، یہ بنجر زمین ہے جنت کی، تو اپنی امت کو کہنا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین
العالمین کی تسبیحات پڑھنا، ذکر کرنا، تو جنت کے اندر اس کے بدلے میں اس تسبیحات کے بدلے میں آپ کے جنت کے اندر جو ہے درخت لگیں گے، شجر کاری ہوگی۔ تو یہ تحفہ حضرت ابراہیم نے نبی علیہ السلام کو پیش کیا اور آپ کی امت کو پیش کیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد مجھے جو ہے بیت المعمور کے پاس لے جایا گیا، تو میں نے دیکھا بیت المعمور کے ارد گرد جو ہے بہت زیادہ فرشتے جو تھے وہ بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت المعمور جو ہے وہ بیت اللہ کے بالکل اوپر ہے۔ بیت اللہ کا طواف دنیا کے لوگ کرتے ہیں اور بیت المعمور کا طواف جو ہے اللہ رب العالمین کے نوری ملائکہ کرتے ہیں۔ جس فرشتے کی جو فرشتہ ایک دفعہ بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے، قیامت تک اس کی دوبارہ طواف کرنے کی باری نہیں آئے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بیت المعمور کے بعد پھر مجھے سدرۃ المنتہا پہ لے جایا گیا۔ تو سدرۃ المنتہا پہ جا کر میں نے دیکھا سدرۃ المنتہا کی جڑ میں 4 نہریں تھی، 2 جنت کی نہریں اور 2 دنیا کی نہریں، نہر فرات اور دوسری نہر غالباً میرے ذہن میں نام نہیں ہے۔ تو اسی موقع پر معراج کے موقع پر ہی نبی علیہ السلام کو جو ہے نمازوں کا تحفہ دیا گیا، تو 50 نمازیں دی گئی۔ تو نبی علیہ السلام جب واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اے محمد، میری قوم جو تھی بنی اسرائیل جو تھی وہ بہت حد حرام تھی، بہت میری بات کو نہیں مانتے تھی، تو آپ جائیے اپنے نبی اللہ رب العالمین کے سامنے درخواست کریں کہ یہ نمازیں جو ہے کم کر دے۔ تو نبی علیہ السلام گئے، اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں کم کی، پھر واپس آئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ رب العالمین سے درخواست کرو اور نمازیں کم کر دو۔ تو یہ بار بار جاتے رہے، چکر لگاتے رہے، آخر میں 5 رہ گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محمد، یہ آپ کی امت کے لیے اعزاز ہے، آپ نمازیں 5 ہی پڑھو گے، میں ثواب 50 کا ہی دوں گا۔ تو معراج کے موقع پر ہی یہ نماز والا تحفہ ملا اور سلام والا تحفہ ملا اور سبحان اللہ الحمدللہ والا تحفہ ملا۔ اور اس کے علاوہ بے شمار نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ سیر کروائی گی، بے شمار آپ علیہ السلام نے چیزیں دیکھی۔ اور ایک اس واقعے کے اندر جو ہے بہت زیادہ اختلاف بھی آتا ہے اس یعنی کہ حصے کے بارے میں، کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو بھی دیکھا ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیر جو تھی یہ خواب کے اندر کروائی گئی، بعض لوگ کہتے ہیں یہ حالت رؤیت میں یہ سیر کروائی گئی، اور صحیح مسئلہ تو راجح یہی ہے کہ حالت رؤیت کے اندر نبی علیہ السلام کو معراج کروائی گئی، اور اختلاف میں جانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ حقیقت بات ہے اور اصل بات ہے کہ حالت رؤیت میں نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ جو ہے سیر کروائی گئی، خواب کے اندر نہیں کروائی گئی۔ تو لیکن بہرحال اختلاف کو آپ ایک ساتھ پہ رکھیں، تو باقی جو ہے سب سے بڑا معجزہ اور سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو رات کے کچھ حصے کے اندر 7 آسمان کی سیر کروائی گئی۔ اس کے اندر بہت زیادہ نشانیاں عقل والوں کے لیے اور سمجھنے والوں کے لیے اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے عبرت اور نصیحتیں ہیں۔ اور سورۃ بنی اسرائیل کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی راویہ ہے، فرماتی ہے نبی علیہ السلام سورۃ زمر، سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ زمر اور سورۃ بنی اسرائیل جو ہے رات کو تلاوت کر کے پھر آپ علیہ السلام آرام کرتے۔ اور ایک اور حدیث اس سے ملتی جلتی آتی ہے، نبی علیہ السلام جتنی بھی مسبحات صورتیں ہیں تو ان مسبحات صورتوں کی 100 آیات پڑھ کر پھر آپ علیہ السلام آرام کیا کرتے تھے۔ تو اس سورت کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام رات کو یہ سورت پڑھ کر آرام کیا کرتے تھے، سورت بنی اسرائیل۔ تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو جو سیر کروائی وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔